لوبسٹر، پرون اور کریب کو کھانا؟ پلیز شیخ بتانا، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ جھینگے کے بارے میں یہ تو سمجھ آتی ہے، عوام جو ہے کنفیوز ہے، شیور نہیں ہے جھینگے کے بارے میں، لیکن نفس حاوی ہو جاتا ہے اور جھینگے کھانے سے بندہ باز رہتا نہیں ہے، جن کے پاس پیسے ہوں۔ ذرا یہ عام طور پر مچھلی کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے جھینگا۔ جھینگے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ جھینگے کی تحقیق، ایک تو ایک علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض حلال کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں۔ تو اول تو جو اصول قانون ہے وہ بتا دوں میں آپ کو، حنفیوں کے نزدیک کہ دریا کے جانوروں میں مچھلی کے علاوہ سارے جانور حرام ہیں۔ اب جھینگا آیا مچھلی ہے یا دوسرا کوئی جانور، اس میں علماء کا اختلاف۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس کی تحقیق فرمائی ہے، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہے تو مچھلی، جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہی ہے، اور چونکہ مچھلی ہے اس لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں اختلاف ہے تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے، جھینگا نہ کھائے تو اچھا ہے، جھینگا کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، حلال ہے۔ بہار شریعت میں بھی اس کو حلال ہی لکھا ہے، لیکن بچنا بہتر ہے کہ یہ بازار ایک کیڑا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حاضر تھا ایک بار، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے جھینگے کی بات چلی تھی تو فرمایا کہ وہی مسئلہ تو جائز ہی ہے، لیکن وہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک بار جھینگے پکے تھے، تو میں نے تو کہہ دیا کہ جھینگے والا چمچ بھی میرے دوسرے سالن میں مت ڈالنا، یعنی وہی کہ چونکہ ہے اختلاف اس میں کہ پتہ نہیں یہ مچھلی ہے یا جانور ہے کوئی دریا کا، اور دریا کا اور کوئی اگر جانور ہے مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال ہے نہیں، لیکن چونکہ اس کو مچھلی کہا ہے علماء نے ایک تعداد نے، اور اس وجہ سے یہ ہے تو حلال، کوئی کھائے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اچھا بچنا بہتر ہے۔ اچھا اب یہ کہ دوسرا کوئی نام لیا، لسٹر، کیا لوبسٹر، یہ لوبسٹر دیکھا تو ہے میں نے، یہ جھینگے سے قداور ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی سائز کے ہوتے ہیں یہ، اور اس کی جو یہ سونڈ نہیں وہ کچھ بال سے لمبے ہوتے ہیں، اس سے پکڑتے ہیں، اس کو پکڑ کے وہ رکھتے ہیں بیچنے والے۔ جب بہت پہلے جب میں مچھلی خریدنے اور جاتا تھا دیکھا میں نے، یہ ہوتے ہیں مہنگے، اور اس کا یوں یہ ملتے جلتے ہیں جھینگے سے، لیکن یہ کہ مجھے اس کا کنفرم پتہ نہیں کہ یہ جھینگا فیملی کا کوئی رکن ہے یا نہیں۔ اگر یہ جھینگا ہے تب تو جھینگے کا مسئلہ آپ نے سنا، اور اگر یہ جھینگا نہیں ہے کوئی اور جانور ہے تو پھر حرام ہو جائے گا، لیکن چونکہ میری اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کچھ۔ کیکڑے کا بھی تذکرہ ہوا تو کیکڑا نہ مچھلی ہے نہ جھینگا ہے، اور جھینگا بھی ہے تو مچھلی، تو کیکڑا تو ایک باقاعدہ جانور ہے، کیکڑا کھانا یہ حرام ہے۔ اب وہ ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے تبصرے کر رہے تھے اپنے اپنے طور پر، تو کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ حرام ہوتا تو پاکستان میں تو کم از کم یہ بکتا نہیں، پاکستان میں بہت کچھ بکتا ہے بھائی، کٹا کٹ چل رہے ہوتے ہیں اس کے کپوروں کے، کپورے کھانا حرام ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ایسی کوئی مطلب پابندیاں نہیں ہیں، تو پاکستان میں بکتا ہے تو اس لیے حلال ہے، تو وہ تو مطلب پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو کسی مقام میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ دلیل نہیں ہوتی۔ جو علماء اور علماء دین ارشاد فرمائیں گے دلیل وہ ہوتی ہے۔ تو کیکڑا حرام ہے، اس کا سوپ بھی حرام ہے، ہاں یہ نہیں کہ کیکڑا تو بولو وہ کیکڑا نہیں اس کا سوپ چل جائے گا، سوپ بھی نہیں پی سکتے،
آئے تو کیکڑے ہی کھا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد.